اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں وٹامن سپلیمنٹس کی۔ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اربوں ڈالر کی، اور امریکہ میں دیکھیں تو تقریباً 74% اور یو کے میں بھی کوئی 2/3 لوگ یہ استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت عام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ہمیں ان کی ضرورت ہے؟ تحقیق کیا کہتی ہے؟ مطلب کچھ سٹڈیز کہتی ہیں فائدہ ہے، کچھ کہتی ہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی مواد کو کھنگالیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شواہد آخر ہیں کیا۔ بالکل، دیکھیے وٹامنز اور منرلز یعنی حیاتین اور معدنیات یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا۔ انہیں خوراک سے ہی لینا پڑتا ہے۔ جیسے وٹامن اے آنکھوں کے لیے ضروری ہے، وٹامن سی مدافعتی نظام کے لیے، وٹامن کے خون جمانے میں مدد کرتا ہے۔ ان کو مائکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں، مطلب ہمیں ان کی بہت تھوڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، مائکرو یعنی بہت کم مقدار۔ اور یہ بات تو صاف ہے، کوئی بھی سپلیمنٹ جو ہے وہ ایک اچھی متوازن غذا کا نیم البدل تو نہیں ہو سکتا۔ مثالی طور پر تو سبزیاں، پھل، دالیں، میوے، دودھ، مچھلی، یہیں سے سب ملنا چاہیے۔ یہ مثالی تو یہی ہے، لیکن آج کل کی حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ فاسٹ فوڈ ہے، پروسیسڈ غذائیں ہیں، تو بہت سے لوگ متوازن غذا نہیں کھا پاتے۔ ایک تحقیق ہے ٹفٹس یونیورسٹی کی، وہ کہتی ہے کہ اوسط امریکی اپنی ضرورت کے آدھے پھل اور سبزیاں کھاتا ہے۔ اوہ، تو پھر تو کیا ملٹی وائٹامنز یہ کمی پوری کر سکتے ہیں؟ یہ گیپ فل کر سکتے ہیں؟ یہ اتنا سیدھا جواب نہیں ہے۔ دیکھیں 1970 کی دہائی میں وائٹامن سی کے بارے میں بڑے دعوے کیے گئے تھے، وہ زیادہ تر وہ رد ہو چکے ہیں۔ مگر لوگوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے۔ آج کل تو انفلوئنسرز ہیں، وہ بہت ہی زیادہ مقدار والے سپلیمنٹس تجویز کرتے ہیں، مطلب روزانہ کی ضرورت سے 500%، 1000% زیادہ۔ 1000%؟ جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سپلیمنٹس پر اکثر سخت ریگولیشنز نہیں ہوتی، ان میں غیر منظور شدہ اجزاء بھی ہو سکتے ہیں۔ اور زیادہ مقدار وہ تو خطرناک بھی ہو سکتی ہے نا؟ ہم نے مواد میں دیکھا کہ وٹامن ڈی کی زیادتی سے لوگ ہسپتال پہنچے، شدید پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، چکر آنا، یہاں تک کہ کوما اور موت بھی۔ بالکل، اور صرف وائٹامن ڈی نہیں، وائٹامن اے کی زیادتی بھی شدید سر درد، متلی، پٹھوں میں درد اور یہ بھی کوما یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو کلینکل ٹرائلز کیا کہتے ہیں جو سائنسی تحقیق ہوئی ہے؟ ان کے نتائج بھی وہ ملے جلے سے ہیں۔ شروع میں اینٹی آکسیڈنٹس پر بڑی امیدیں تھیں، جیسے بیٹا کیروٹین، وائٹامن سی، وائٹامن ای۔ خیال تھا کہ یہ فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں جو خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس طرح بیماریاں روکیں گے۔ ہاں، یہ فری ریڈیکلز والی بات تو سنی ہے۔ جی، لیکن پھر ہارورڈ میں بڑے ٹرائلز ہوئے، جوین مینسن کی سربراہی میں، ہزاروں لوگوں پر۔ ان سے پتہ چلا کہ ان اینٹی آکسیڈنٹس کا کینسر یا دل کی بیماریوں کی روک تھام پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ بلکہ کچھ شواہد تو نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے بیٹا کیروٹین کی زیادہ مقدار خاص طور پر سگریٹ پینے والوں میں پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ او خدایا! جی، اور وٹامن ای کی زیادہ مقدار چونکہ وہ خون کو پتلا کرتا ہے، اس سے ہیموریجک اسٹروک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، یعنی دماغ کی نس پھٹ جانا۔ ایک اور خطرہ یہ بھی ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس کی بہت زیادہ مقدار الٹا اثر دکھائے، پرو ایکسیڈنٹ بن جائے اور خلیوں کو مزید نقصان پہنچائے۔ یہ تو معاملہ الٹ گیا۔ ایک اور دلچسپ بات، ایک مائکرو نیوٹرین کی زیادتی دوسرے کے جذب ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا کیروٹین زیادہ لینے سے لیوٹین کا جذب کم ہو سکتا ہے جو پالک وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا وائٹامن ڈی کی بات کریں۔ یہ تو کافی مشہور ہے، ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے اور دھوپ سے بنتا ہے۔ سردیوں میں یا جہاں دھوپ کم آتی ہے وہاں کمی ہو سکتی ہے۔ یو کے میں تو اکتوبر سے مارچ تک سپلیمنٹ لینے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، وائٹامن ڈی پر کافی تحقیق ہوئی ہے۔ جوائن مانسن کا ہی ایک بڑا ٹرائل تھا وائٹل، 25,000 لوگوں پر۔ اس میں وائٹامن ڈی نے مجموعی طور پر دل کی بیماری، فالج یا کینسر کا پھیلاؤ تو کم نہیں کیا، لیکن کچھ تو مثبت ہوگا۔ ہاں، ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ کینسر سے ہونے والی اموات میں 17% کمی دیکھی گئی، اور جو لوگ 2 سال سے زیادہ عرصے سے لے رہے تھے ان میں یہ کمی 25% تھی۔ اچھا، یہ تو اہم ہے۔ جی، اور آٹو امیون بیماریوں کی شرح میں بھی کمی آئی۔ البتہ ہڈیوں کے فریکچر پر شواہد ملے جلے ہیں۔ وائٹل اور 2 اور بڑے ٹرائلز میں کوئی فائدہ نہیں دیکھا گیا۔
ایک محقق ہیں بیس ڈاسن ہیوز، ان کا خیال ہے کہ شاید ان ٹرائلز کے شرکا میں پہلے ہی وائٹامن ڈی کی سطح کافی تھی۔ تو وائٹامن ڈی کا معاملہ بھی مکمل طور پر واضح نہیں، لیکن آپ نے ذکر کیا تھا کہ ملٹی وٹامنز کے بارے میں کچھ نئی اور دلچسپ تحقیق سامنے آ رہی ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، یہ نسبتاً نئی بات ہے۔ فزیشنز ہیلتھ اسٹڈی 2 ایک طویل تحقیق تھی۔ اس میں دیکھا گیا کہ جو مرد روزانہ ملٹی وٹامن لیتے تھے ان میں 11 سال کے عرصے میں کینسر کا خطرہ 8% کم تھا، اور جو 70 سال سے زیادہ عمر کے تھے ان میں یہ کمی 18% تھی۔ 18%؟ اور یادداشت پر بھی کچھ اثر تھا؟ بالکل۔ 2023 کا ایک ٹرائل ہے کازموس، اس میں پایا گیا کہ ملٹی وٹامن لینے والے معمر افراد میں 3 سال کے دوران یادداشت کی کمی 60% کم ہوئی۔ 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور موتیا بند یعنی کیٹریکس میں بھی کمی دیکھی گئی۔ تو یہ نتائج خاص طور پر بڑی عمر کے افراد کے لیے کافی اہم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ساری بحث کا، اس سارے مواد کا خلاصہ کیا نکالیں؟ کیا نتیجہ اخذ کریں؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگوں کے لیے تو بہترین حکمت عملی متوازن غذا ہی ہے۔ خوراک سے جو وائٹامنز ملتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے جسم میں جذب ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ فائبر اور دوسرے فائدہ مند اجزاء بھی ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی صرف تھوڑی مقدار چاہیے۔ زیادہ کا کوئی اضافی فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ لیکن پھر وہ مخصوص گروپ جن کا آپ نے ذکر کیا؟ جی، کچھ مخصوص گروہ ہیں جنہیں شاید فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے بڑی عمر کے افراد جن کے لیے ملٹی وائٹامن کینسر کے کم خطرے، بہتر یادداشت اور موتیاں کمی سے جڑے پائے گئے ہیں، یا وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں سردیوں میں دھوپ بہت کم ہوتی ہے، ان کے لیے تجویز کردہ مقدار میں وائٹامن ڈی لینا شاید مفید ہو، لیکن ہمیشہ احتیاط سے، اور ہو سکے تو ڈاکٹر کے مشورے سے۔ تو بنیادی بات تو یہی رہی کہ خوراک اول ہے، لیکن ایک آخری سوچ، کیا آج کل کے طرز زندگی اور خوراک میں جو ممکنہ کمیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک سادہ سا ملٹی وٹامن خاص طور پر بڑھتی عمر کے ساتھ ایک طرح کی بیمہ پالیسی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بس ایک سوال ہے جس پر ہر کوئی اپنی ذاتی صورتحال اور غذا کو دیکھ کر غور کر سکتا ہے۔